اذان کے وقت ٹوائلٹ میں جانا کیسا ہے؟ اور اگر اذان ہونے لگے ہم ٹوائلٹ کے اندر پہلے سے ہی موجود ہوں تو اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل اور ٹائٹل کو دیکھ کر ہی اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہ چند سوال ہیں جو لوگ اکثر کمنٹس باکس کے اندر کیا کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے میسج کر کے بھی یہ سوال پوچھنے کی کوشش کی کہ بھائی اگر ہم ٹوائلٹ میں جانا چاہتے ہوں اور ایک دم سے اذان ہونا شروع ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا پھر کبھی کبھی اتفاق ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم ٹوائلٹ کے اندر پہلے سے ہی موجود تھے اور ایک دم سے مسجد کے اندر اذان ہونے لگتی ہے، تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہی سوالوں کے جواب جاننے کی ہم اس ویڈیو کے اندر کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ سماعت فرما لیں کہ اذان کیا ہے۔ اذان اللہ رب العزت کی طرف سے ایک صدا دی جاتی ہے، یعنی مسجد کی طرف سے ایک صدا دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اذان کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ جان لو کہ اذان پڑھنے میں کتنا ثواب ملا کرتا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ تم آپس میں جنگ کرنے لگو گے اور یہ کہنے لگو کہ میں اذان پڑھوں گا، اور کوئی شخص کہے گا کہ میں اذان پڑھوں گا۔ اس طرح سے اذان کے پیچھے جھگڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اصل ثواب تھا اس کو جو تھا باطن رکھا، پوشیدہ رکھا، لیکن اذان میں زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کے لیے ہمیں ایک راستہ ضرور دکھا دیا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسجد کے اندر سے یہ آواز سنو، یعنی اذان کی آواز سنو، تو جیسا مؤذن کہتا ہے ویسا ہی تم کہنا شروع کر دو۔ یعنی مؤذن اذان شروع کر کے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہمیں اس کے جواب کے اندر اللہ اکبر کہنا ہے۔ اسی طرح پوری اذان کے جو جو کلمات مؤذن کہتا رہے وہی کلمات آپ کو دہرانا ہے، لیکن خاص طور پر ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب مؤذن مسجد کے اندر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے گا تو ایسے موقع پر آ کر آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا ہے۔ اب یہ کیوں ہے کہ دیکھیں ساری اذان کے اندر تو اللہ رب العزت کی تعریفیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو دو کلمات آتے ہیں تو حی علی الصلاۃ یعنی آؤ نماز پڑھنے کی طرف، یعنی آؤ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، تو اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ آؤ کامیابی کی طرف۔ تو ایسے موقع پر خاص طور پر شیطان آ کر کان میں برغلانے لگتا ہے اور ہمیں الٹے سیدھے خیالاتوں میں مدہوش کر دیتا ہے اور ہمارا ذہن نماز کی طرف سے پھیر کر دنیا کی طرف لگا دیتا ہے۔ تو اس وقت ہم جب یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ دیتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور دل کے اندر نماز پڑھنے کی ایک حسرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اذان کا جواب ضرور دینا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان کی آواز سنے، یعنی مسجد کے اندر اذان ہو رہی تھی اور باہر کھڑا ہوا شخص ہنسی ٹھٹوں میں یا دنیاوی باتوں میں یا پھر اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگا رہا اور اس نے اذان کو بالکل ہلکا جان لیا، یعنی اذان کی اس کی نظروں کے اندر کوئی ویلیو نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ دیکھا جاتا ہے گھروں کے اندر جو لوگ ٹی وی دیکھا کرتے ہیں، ٹی وی دیکھنے کے شوقین ہوا کرتے ہیں، اکثر ان گھروں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ صرف ٹی وی کا والیوم کم کر دیا جاتا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کا ٹی وی کا والیوم 15 پر تھا اور آپ نے گھٹا کر اس کو 10 پر لے آئے ہیں تو یہ آپ کا کام مکمل نہیں ہوا۔ کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، اگر آپ ٹی وی دیکھ ہی رہے ہیں جبکہ گناہ کا کام ہے، ٹی وی آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس کے اندر آپ غلط سلط چیزیں دیکھ رہے ہیں یا کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھتے وقت آپ کو اذان کے وقت کا خاص طور پر خیال رکھنا تھا۔ جب اذان ہوتی تو آپ ٹی وی کو بند کر دیتے، بند کرنے کے بعد میں آپ کو اذان کا جواب دینا چاہیے تھا، لیکن کیا کرتے ہیں، ٹی وی کا والیوم تھوڑا سا ڈاؤن کر دیا اور اذان ایسے ہی ہلکے میں جانے دی جیسے اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان کو ہلکا سمجھ لیتا ہے اور روزمرہ کے کاموں میں اور دنیا کی باتوں میں لگا رہتا ہے تو اس کے اوپر دنیا کے اندر مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب طرح طرح کی جب مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے، لوگ بھاگے بھاگے جاتے ہیں مسجدوں کی طرف، امام صاحب سے کچھ پڑھوا رہے ہیں، کہیں سے تعویذ کرا کے لا رہے ہیں، ان کاموں میں لگ جاتے ہیں، لیکن اپنی کی ہوئی غلطیوں کے اوپر کوئی بھی نظر نہیں ڈالتا کہ ہم نے کون کون سی بڑی غلطیاں کر دی ہیں۔ تو ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر جو ٹوائلٹ کا معاملہ ہے، دیکھیں اکثر یہی ہوتا ہے
خاص طور پر جب مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے، جو نماز پڑھنے والے حضرات ہوتے ہیں، جو نمازی لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ دوڑتے دوڑتے گھر میں پہنچتے ہیں، اور خاص طور پر مغرب کے وقت یہ ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ میں جانے کا بھی حالات بن چکے ہیں، یعنی قضاء حاجت کو بھی جانا ہے اور جو ہے اذان بھی ہو رہی ہے۔ اگر دیکھیں آپ اذان سے پہلے آپ کو ٹوائلٹ میں جانا تھا اور آپ نے اس کو لیٹ کر دیا ہے، تو آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا تھا کہ آپ کو اذان سے پہلے ہی ٹوائلٹ کے اندر چلے جانا چاہیے تھا۔ لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ تیز آ رہا ہے ٹوائلٹ ہو یا آپ کو پیشاب آ رہا ہو بہت تیز کا، اور اذان ہو رہی ہو، تو آپ کو پہلے فارغ ہونا ہے، کیونکہ نماز کے اندر جو ہے خشوع خضوع ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے عصر میں وضو کیا تھا اور آپ نے سوچا چلو بہت تیز کا پیشابی دورہ، جا کے جلدی سے 3 فرض جو ہے ٹکرے مار کے آ جائیں گے اور بس ہمارا تو کام ہو جائے گا، آن کے نماز پڑھ آن کے جو ہے پیشاب کر لیں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے، جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نیت آپ کی یہاں بندی ہوتی ہے اور آپ کا خیال وہیں ٹوائلٹ کے خیالوں میں ہوتا ہے، کبھی یہ پیر اٹھا رہے ہیں کبھی وہ پیر اٹھا رہے ہیں، بہت جلدی جلدی آپ نے نماز ادا کر لی اور بھاگتے ہوئے ٹوائلٹ کے اندر آ گئے، تو دیکھیں یہ نمازیں جو ہیں، یہ نمازیں کامیاب نمازیں نہیں ہوا کرتی۔ اگر آپ کو ٹوائلٹ کے اندر جانا تھا تو آپ اذان سے پہلے تیاری کرتے، اور اگر اذان کے اینڈ موقع پر بھی آپ کو پیشاب آ رہا ہے بہت تیز کا، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو آپ کو فوراً ٹوائلٹ کے اندر چلے جانا ہے۔ لیکن خاص طور پر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ ٹوائلٹ کے اندر جانے کے بعد اذان کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں۔ کئی لوگ یہ سمجھ لیں کہ ثواب تو پہلے ہی انہوں نے بتایا، آپ ٹوائلٹ میں جانے کا بھی حکم دے رہا ہے، تو دیکھیں ٹوائلٹ میں آپ جا سکتے ہیں لیکن ٹوائلٹ کے اندر آپ اذان کا جواب نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگر آپ ٹوائلٹ کے اندر پہلے سے موجود ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ باہر نکلنے کی بہت جلدی آپ کو کرنا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ یہی کیا کرتے ہیں کہ ٹوائلٹ کے اندر جا کر بیٹھے اور موبائل چلانا شروع کر دیا۔ اب جب موبائل چلانا شروع کر دیتے ہیں، میں ایک ویڈیو کے اندر پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ٹوائلٹ کے اندر جو موبائل چلایا کرتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں، کیونکہ وہاں کے جو سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں، جو وائرس ہوا کرتے ہیں، وہ آپ کی موبائل اسکرین پر آ جاتے ہیں۔ آپ باہر نکل کر ہاتھ تو دھو لیتے ہیں لیکن اپنا موبائل نہیں دھوتے۔ جب موبائل آپ نہیں دھوتے ہیں تو موبائل کے اندر جو کیٹانو آپ لے کر آئے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ آپ کے منہ تک پہنچیں گے، کھانے کے ساتھ پیٹ میں چلے جائیں گے۔ جب وہ پہنچیں گے تو آپ کو بیمار ہونا لازم ہے۔ ٹوائلٹ کے اندر موبائل چلانا ایک بری عادت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور حدیث شریف کا ایک اور مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹوائلٹ کے اندر آپ کو بہت کم ٹائم دینا ہے، یعنی آپ جیسے ہی جائیں ٹوائلٹ میں، جیسے ہی آپ فارغ ہو جائیں باہر نکل کے آئیں، وہاں پر ٹائم گزارنے کی آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سارا ٹائم بیکار ہو رہا ہے اور شیطان اپنے وسوسے ڈالنے میں کامیاب 2 ہی جگہوں پر بہت جلدی ہو جاتا ہے، ایک باتھ روم ہے اور دوسرا ٹوائلٹ، کیونکہ دونوں جگہوں پر ہم جو ہیں براہنہ ہوا کرتے ہیں، یعنی جسم پر کپڑے نہیں ہوا کرتے ہیں، اور ایسی کنڈیشن کے اندر شیطان کانوں کے اندر وسوسے پھونکنا شروع کر دیا کرتا ہے۔ اور خاص طور پر ٹوائلٹ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مسجد کے اندر اذان ہوا کرتی ہے تو کچھ شیطان بھاگ کر ٹوائلٹوں کے اندر چھپ جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، اور ایسے موقع پر جب بندہ ٹوائلٹ کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں، اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اذان کی حرمت کا بھی خیال رکھنا ہے اور اذان کے وقت ٹوائلٹ کے اندر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگرچہ بہت زیادہ پریشانی ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن ٹوائلٹ سے نکلنے کی جلد سے جلد کوششیں کیا کریں۔ امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو خوب پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔